دوستو، ایک مشہور ریسائٹر کہتے ہیں کربلا از ناٹ اے بیٹل فیلڈ، اٹ از اے یونیورسٹی۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب ان کی زندگی پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس وقت انہوں نے صرف 2 لفظ کہے، یا عباس میری مدد کیجیے، یا عباس میری مدد کیجیے۔ یہ واقعہ انہوں نے اپنی زبان سے خود بتایا ہے، جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور اس واقعے کو سننے کے بعد میں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ السلام علیکم حبیبی، اینڈ آج ہم ان کی کہانی سنتے ہیں جو سچی ہے، مولا عباس علمدار کا معجزہ ان کی زندگی میں کیسے ہوا۔ تو بہت سال پہلے ان کی وائف کا آپریشن ہوا، اور سیکنڈ آپریشن 22 دن کے بعد ہونا تھا۔ تو انہوں نے جب ڈاکٹر سے پوچھا کہ جو سیکنڈ آپریشن ہے کیا یہ کرٹیکل ہے، تو انہوں نے کہا آپریشن بالکل کرٹیکل ہے، سیریس ہے۔ تو انہوں نے 22 دن تک کی کنٹینیو روزہ رکھا، اور جس دن آپریشن ہونا تھا اس کے ایک دن پہلے وہ عباس علمدار مطلب امام بارگاہ میں عباس علمدار کے علم کے نیچے بیٹھے، وہ تھے، علم تھا اور تنہائی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میری وائف، میری جوزا جو بستر پہ ہیں، جو ہل تک نہیں سکتی ہیں، مولا میری مدد کیجیے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اور وہ بہت رونے لگے۔ اگلے دن آپریشن تھا ان کی وائف کا، تو وہ اپنی وائف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے تمہیں ٹھیک ہونا ہے، اور تب ایک دروازہ کھلتا ہے۔ دیٹس اے ٹرننگ پوائنٹ۔ انہیں لگا ڈاکٹر کی ٹیم آپریشن کرنے کے لیے آئی ہوگی، لیکن دیکھتے ہیں کہ ایک سفید لباس میں، ایک چہرے پہ نور، ایک ایسے شخص اندر تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کی بیگم سے کہ بیٹی اٹھ کھڑی ہو جا۔ ان کی بیگم جو ہل نہیں سکتی تھیں وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئیں۔ پھر انہوں نے کہا چل کے دکھا، تو وہ چلنے لگیں، اور پھر انہوں نے ان ریسائٹر سے کہا کہ کیا کہہ رہا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا، اور تمام باتیں جو انہوں نے علم کے نیچے کری وہ ساری باتیں ان سفید لباس میں جو تھے انہوں نے کہی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اپنی جوزا کو لے کے چلے جاؤ، ہاسپٹل سے لے کے چلے جاؤ، اور پھر وہ جو سفید لباس میں تھے وہ چلے گئے۔ پھر دروازہ کھلا، ڈاکٹر کی پوری ٹیم آئی۔ انہوں نے کہا 12 بجے کے بعد جو دوائیں دی تھیں وہ امپروو کرنے لگیں، آپریشن نہیں ہوگا۔ تو انہیں بعد میں سمجھ میں آیا کہ وہ جو سفید لباس میں تھے وہ خود عباس علمدار، شیر خدا کے شیر خود آئے تھے مدد کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں ہے کرم کی تم سے آس، یا عباس یا عباس، اور دوسری طرف ہم ہی لوگ یہی بات کہتے ہیں کہ مجھے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، میری بات کو کوئی سمجھتا نہیں ہے، مجھے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، جب میں پریشان ہوتا ہوں تو کوئی مجھے حوصلہ دینے والا نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا کوئی انسان ہو یا نہ ہو، جس کے ساتھ خود عباس علمدار ہے، اسے انسانوں کی کیا ضرورت مدد کی؟ کیا بات ہے۔ تو آپ خود سوچئے، جب مولا عباس وہ ریسائٹر کی زندگی میں معجزہ کر سکتے ہیں تو کیا ہماری مدد وہ نہیں کریں گے؟ بالکل وہ کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے آپ ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن وہ قبول نہیں ہو رہی ہے۔ وہ قبول ہوگی، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ آپ کو یقین رکھنا ہوگا، کیونکہ ایک بار خود سے یقین کھو لو، لیکن مولا عباس سے کبھی مت کھونا، کیونکہ ان کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو، اور اس کو لوگوں تک پھیلائیں، شیئر کریں، اس سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، دوسروں کو اسلامک نالج شیئر کریں، کیونکہ حسین پاک سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے ہم نے یہی سیکھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا جان سے وعدہ کیا تھا، اور اپنے آپ کو کیا پورا گھر پروار لٹا دیا، اپنی نانا کے امت کے خاطر اپنے گھر کو تباہ کر دیا،
اور انہوں نے کہا تھا اسلام کو پھیلایا. ہم سوچتے ہیں نا کہ کاش ہم اس سمے ہوتے تو ہم بھی مدد کرتے. ہم کچھ کر نہیں پاتے لیکن ہمیں خوشی یہ ہوتی کہ ہم مولا حسین کے لیے قربان ہوئے ہیں. تو امام حسین اگر ہم اس سمے نہیں تھے تو ہم اس سمے ہو کے اسلام کو پھیلا سکتے ہیں, لوگوں کو اسلامک نالج پہنچا سکتے ہیں, ایسے واقعہ شیئر کر سکتے ہیں جن سے انسان کا ایمان تازہ ہو, کیونکہ ثواب اللہ ہمیں دینے والا ہے. شکریہ. اللہ حافظ.